آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کائنات کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں دیکھنے کا ثواب ملتا ہے. صرف آپ انہیں دیکھ لیں تو آپ کو دیکھنے کا ثواب ہے. ایک ہے والدین کا چہرہ. آپ محبت سے، اخلاص سے، خوشی خوشی اپنے والدین کا چہرہ مبارک دیکھ لیں تو آپ کو صرف ان کا چہرہ مبارک دیکھنے کا ثواب ہے. کامل حج کا ثواب ملتا ہے کہ جو صبح و سویرے اٹھ کے پیار محبت سے اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے کہ خانہ کعبہ، اسے دیکھنے کا ہی ثواب ہے. تو سامعین محتشم، کتنا آسان ہے کہ دنیا میں رہ کے بندہ آخرت کی منزلیں کو آسان کرے. والدین کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے سکھا دیا کہ آپ ان کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ لیں تو عبادت. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ محتاج مستحق کائنات کے اندر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. پھر سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد میرے احسان کا، میری محبت کا، میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. پھر تیسری مرتبہ پھر پوچھا گیا کہ آپ سے اے اللہ کے رسول کہ بتائیے کہ میرے حسن سلوک کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے، اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا پھر تیری ماں. یہ 3 مرتبہ کہا کہ یہ تیری ماں اور پھر اس کے بعد باپ. اب ماں کا مقام، ماں کی ممتا کی شان اس لیے زیادہ ہے کہ وہ آپ کو جب مرد اور عورت کا ملاپ کے بعد وہ ماں ہی ہے جو تمہیں 9 ماہ پیٹ میں اٹھا کے رکھتی، طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرتی، خون چوستے ہیں، پیتے ہیں اس ماں کا، وہ تکلیفیں مشقتیں برداشت کرتی. اور پھر وہ ماں کا احسان کہا کہ اس لیے ماں کی شان زیادہ ہے کیونکہ اس ایک رات کا آپ اسے احسان پورا نہیں کر سکتے کہ جب وہ خود گیلے پہ سوئی اور آپ کو خشک پہ سوئی، خود سردی میں سوئی، آپ کو گرم جگہ پہ سوئی، اور پھر موسم کی تبدیلی میں خود گرم جگہ پہ سوئی اور آپ کی ٹھنڈی جگہ پہ سوئی، خود بھوکھی رہی لیکن تمہارے لیے کھانا میسر کیا، خود مشقتیں پریشانیاں برداشت کی لیکن تمہارے لیے آسانیاں تلاش کرتی رہی. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے نوجوانوں میں ہم کہتے ہیں ہمارا رول ماڈل فلاں اداکار، ہمارا رہبر رہنما، ہمیں شعور دینے والا. ایک نئی بات لوگوں نے پکڑی ہے کہ فلاں سیاستدان. بھائی وہ شعور نہیں تھا جب تم چل نہیں سکتے تھے، تمہارے والدین نے تمہیں چلنا سکھایا. جب تم بول نہیں سکتے تھے تمہیں بولنا سکھایا. جب تم کچھ کھا نہیں سکتے تھے تمہیں کھانا سکھایا. جب دنیا میں آتے ہی تم محتاج تھے، تم اس محتاجی سے آہستہ آہستہ نکالنے کی طرف لے کے گئے، انگلی پکڑ کے، فنگر پکڑ کے چلنا سکھایا. تو وہ شعور نہیں تھا. جب تمہیں سکول بھیجا، جب طرح طرح کی مشقتیں اور مصیبتیں اور بھوکیں خود برداشت کی اور تمہیں آرام میں رکھا، تمہاری تعلیم پہ توجہ دی. تو ہمارے رول ماڈل آج ہمارے والدین ہونا چاہیے. وہ باپ ہونا چاہیے کہ جس کی ہڈیوں میں آخری دم تک وہ پستا ہے لیکن اپنی اولاد کے لیے وہ اچھا چاہتا ہے. آئیے ہم اپنے والدین کی قدر کریں. ہم نے والدین کی قدر کو ترک کر دیا ہے جس کی وجہ سے معاشرہ اس وقت پستی کا شکار ہو چکا. معاشرے میں اگر مقام پانا ہے تو وہ والدین کے قدموں کے نیچے. کہا نا کہ جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے. اور باپ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ.
بھائی ایک شخص آپ کو پکڑ کے کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، ایک اسٹیشن پہ لے کے جا سکتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کر سکتا ہے، لیکن یہ باپ ہے، یہ والدین ہیں جو تمہیں پکڑ کے جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ لیکن والدین کی خدمت یہ ضروری ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کر، والدین کے ساتھ احسان کر۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رب سے دعا کرو کہ میرے مالک ان پہ رحم فرما، ان پہ احسان فرما، جس طرح یہ بچپن میں ہم پہ احسان کیا کرتے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے۔ دیکھیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو والدہ کہنے لگے کہ کیا تم نے باپ کا دین چھوڑ دیا، آبا اجداد کے دین سے تم ہٹ گئے؟ جہاد کرنے لگے ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی کہ ہاں میرے باپ دادا کفر پہ تھے، میں بھی کفر پہ، نہیں، اطاعت نہیں کی، لیکن ان کی خدمت میں رات دن ایک کیا، انہوں نے اف تک نہیں کہا، جبکہ وہ کیا کفر کا حکم دیتے۔ تو اسلام کیا کرتا ہے کہ اگر ہمارے والدین کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، تو پھر بھی ان کی خدمت کی جائے، پھر بھی ان کے ساتھ شفقت کی جائے، ان کے ساتھ احسان کیا جائے جس طرح وہ تمہارے اوپر احسان کیا۔ بڑے ناز و نم میں پرورش پائی حضرت سعد بن ابی وقاص، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مشقتیں مصیبتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کو ترک نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر، اللہ اکبر، ان کی شان دیکھیں کہ ان کے چاچا نے انہیں برہنہ کر کے نکال دیا جب وہ جوانی کے نے اسلام کو قبول کیا، جب اس نے اسلام کو قبول کیا، برہنہ کر کے انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر تھا کیا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے والد زندہ تھے تو 200 درہم کے کپڑے، ان کے سوٹ ان کے سل کے آیا کرتے تھے شام سے، پیرس سے، 200۔ اللہ اکبر، کیا شان۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان کے چاچا نے انہیں برہنہ کر کے لباس اتار کے گھر سے نکال دیا، کہا کہ یہ جو دولت ہے یہ تمہارے آبا اجداد کی ہے، تمہارے باپ کی ہے، یہ تمہاری نہیں ہے، تم نے اسلام قبول کیوں کیا، تمہارا اس میں اب کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود بھی انہوں نے اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہا۔ یہ اسلام۔ تو ہم بھول چکے ہیں اسلام، وہ باپ ہمارا رول ماڈل نہیں ہے، ہم کبھی بھی اس کا نام نہیں لیتے۔ وہ والدین اور والدہ ہمارا نہیں ہے کہ جنہوں نے ہمیں سب کچھ دیا، اپنا سب کچھ لوٹا کے ہم کبھی سیاست کے میں چڑھ جاتے، کبھی کسی سیاسی لیڈر کو ہم اپنا رہنما، لیڈر کہتے ہیں اس نے ہمیں شعور دیا، اسے مان لیتے، نہیں، اس نے کیا شعور دیا اس وقت کے اس دور میں۔ اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں گلوکار، بھائی اللہ اکبر، سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، بھائی نہیں آتی پڑھنا، گانے، آج پروگرام ہے کالج یونیورسٹی کے اندر، گانے طرح طرح کے آئیں گے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہم نے کبھی رو کے رب سے کہا کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو ہی مجھے رزق دے، تو مجھے علم دے، تو مجھے عقل دے، تو مجھے شعور دے، تو مجھے عزت دے۔ والدین کے قدموں میں جا کے بیٹھے، کہا کہ میری یہ بات رب سے کراؤ کہ رب مجھے دنیا اور آخرت کے سارے خزانے کھول دے میرے لیے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے اندر ایک آنا، ایک بغض اور ایک حسد کو رکھا، ہم نے اپنے اندر اپنی والدین کی عظمت کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں، ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ حق ہے، حق ہے وہی، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ جنت میں آنا تو پھر والدین ناراض نہ ہو۔ ہم سب کچھ بھول چکے۔ اب والدین کی ڈریم ہیں، ہم ان پہ پورا اترتے نہیں اترتے، بھول چکے ہیں سب کچھ۔
اپنی جوانی کو، اپنے حسن کو، اپنی ناز کو، اپنی دنیا کو لوٹا دے اپنے والدین کی خاطر۔ وہ تمہیں 100 برا کہیں، تم انہیں پھر بھی ہنس کے ملو۔ برا لگتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے، تکلیف پہنچتی ہے، لیکن والدین کے سامنے پھر جاؤ مسکراتے مسکراتے، پھر جا کے بیٹھ جاؤ، جوانی لوٹا دو۔ پیسہ ہے تو پیسہ لوٹا دو، یہ لے میری والدہ، یہ لے والد، یہ غریبوں میں تقسیم کرو، یہ خود کھاؤ۔ جان ہے تو ان کی آرام کے لیے جان لگا لو، مال ہے تو مال لگا دو۔ لیکن جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، ان سے پوچھ بھی آؤ کہ اس کا احساس کب ہوتا ہے۔ بھائی بھائی کا ہاتھ نہیں پکڑتا جب والدین چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا بنے گا پھر؟ کیوں اس عظیم نعمت سے ہمارا معاشرہ دوری اختیار کر رہا ہے؟ تو آئیے، ہم نے اگر کائنات کے اندر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہم نے پھر والدین کے قدموں سے اٹھنا ہے، پھر جا کے ممبر پہ پہنچیں گے، پھر جا کے کرسی پہ پہنچیں گے۔ تو لہٰذا ہم نے رب کے پاس اگر رب کا قرب چاہیے تو پھر بھی ہم نے والدین سے ہو کے جانا ہے۔ تو آئیے ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے، کہ یہ رمضان وہ رمضان ہوگا کہ جس میں ہم سب سارے گناہ اپنے بخشوا دیے جائیں گے۔ کمال کا رمضان ہوگا، زندگی کا بہترین رمضان ہم گزاریں گے۔ ہم رمضان سے پہلے اپنے والدین کے پاؤں پڑیں گے، کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دو، صدق کے دل سے توبہ کریں گے رب کی رضا کی خاطر، تاکہ کل ہم رب کو منہ دکھانے کے قابل بھی ہوں۔ لائٹ چلی جائے، بجلی، تو شور اٹھاتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے، جیسے ہم اندھیرے میں ہیں۔ گورنمنٹ، حکومت کدھر گئی وہ بجلی والے، محکمے والے؟ لیکن کبھی قرآن کھول کے پڑھا؟ جب قبر میں اندھیرا ہوگا، جب ہمارے اعمال خراب ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ جب جہنم میں سزا دی جائے گی تو پھر کیا کریں گے؟ کیا قبر میں روشنی کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ روشنی والدین کی خدمت سے آئے گی، وہ روشنی قرآن پڑھ کے آئے گی۔ باپ مر جائے، بیٹا جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں ہوتا، اونچی آواز میں یا مدھم آواز میں دعا نہیں کر سکتا ایک محفل کے اندر، تو اسے ایم فل پی ایچ ڈی یا ڈاکٹر بنانے کا کیا فائدہ؟ اسے سیاست دان بنانے کا کیا فائدہ جو والدین کے لیے ہاتھ کھڑے نہ کر سکے؟ تو آئیے ہم ذرا توبہ استغفار کریں۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، انسان ہے، بشر ہے، غلطی کا ہو جاتی ہے انسان سے۔ کائنات کے اندر انبیاء کے علاوہ کون ہے جو غلطی اس سے نہیں ہوتی؟ تو اس کا ازالہ ہے۔ آئیے ہم توبہ استغفار کریے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔